بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دسمبر کی سردیاں تھیں۔ میرے شوہر نے رات مجھ سے لڑائی کر کے مجھے گھر سے نکال دیا کیونکہ میں بانجھ تھی۔ میں وہاں سے روتے ہوئے چلی گئی۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ جب میں ایک بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگی اور روتے روتے سو گئی۔ صبح اٹھی تو ہوش اڑ گئے کیونکہ میں امید سے تھی۔ یہ بات شوہر کو معلوم ہوئی تو معافی مانگ کر واپس گھر لے گیا، لیکن جب وقت آنے پر میری ڈیلیوری ہوئی تو بچے کو دیکھتے ہی شوہر چیخنے لگا کیونکہ وہ تو میرا نام حوریہ ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت سادہ تھی۔ میں مہنگے ریسٹورنٹ میں نہیں جاتی تھی۔ مجھے خوشی دیتا تھا کسی ڈھابے پر بیٹھ کر کھانا کھانا، چائے پینا ایک لطف دیتا تھا۔ میری دوست کہتی تمہیں دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ تم اتنے امیر باپ کی بیٹی ہو۔ مجھے اس بات کا غرور بھی نہیں تھا۔ میرے لیے رشتے، ان کی محبت اہم تھی۔ میں چاہتی میرے ماما بابا میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں کریں، مجھے وقت دیں، ہم نارمل زندگی گزاریں، پر سب کے لیے پیسہ اہم تھا اور سب اپنی زندگیوں میں مصروف رہے۔ میرے کئی رشتے آ رہے تھے۔ ماما چاہتی تھیں پڑھائی کے فوراً بعد میں اپنی پریکٹیکل لائف میں آ جاؤں، پر میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جس کے پاس میرے لیے وقت ہو، جو میرے پیسے سے زیادہ میری ذات سے محبت کرنے والا ہو، جس کے لیے میرے آنسو بہت اہم ہو۔ میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس پر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں کالج سے یونیورسٹی پہنچ چکی تھی۔ مجھے لگتا میں جس شخص کے خواب دیکھتی ہوں، جس کے بارے میں سوچتی ہوں، پتہ نہیں وہ مجھے ملے گا بھی یا نہیں، پر مجھے اپنی قسمت پر یقین تھا۔ مجھے لگتا تھا مجھے ایک اچھے دل کا انسان ضرور ملے گا۔ مجھے اپنی زندگی میں سب کچھ بن مانگے ملا تھا، اور پہلی بار میں کسی ایسے شخص کا ساتھ مانگ رہی تھی جس کے بارے میں سن کر میری دوست ہنستی۔ وہ کہتی تم کس زمانے میں رہتی ہو؟ اتنے اچھے دل کا انسان تمہیں کہیں سے نہیں ملنے والا۔ تم کسی اور سیارے پر چلی جاؤ، وہاں شاید تمہیں اپنے خوابوں کا شہزادہ مل جائے۔ پر مجھے اپنی قسمت پر یقین تھا۔ میں یونیورسٹی جاتی تھی جب میری ملاقات اسد سے ہوئی تھی۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، بہت کم گو اور روبدار شخصیت کا مالک تھا۔ اکثر لڑکیاں اس سے دوستی کرنے کی خواہش مند تھیں، پر وہ کہتا ایک لڑکے اور لڑکی کی کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ میں نے اکثر اسے اکیلے بیٹھے دیکھا تھا۔ کئی بار دل کیا اس سے بات کرنے کو، پر ہمت نہیں ہوتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ میں کسی سے بات کرنے میں اتنا جھجک رہی تھی۔ جب ایک دن یونیورسٹی جاتے ہوئے اسد سڑک کنارے کھڑا ملا تھا، شاید اس کی بائک خراب ہو چکی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر گاڑی روک لی اور وہ مجھے دیکھتے مسکرایا تھا، اور میرے لیے یہ ایک خوشگوار حیرت تھی کیونکہ ہماری ابھی تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، اور اچانک سے اس کا مجھے دیکھ کر مسکرانا نہ جانے مجھے کیوں اچھا لگا تھا۔ میں نے اسے لفٹ دی۔ اس کا گھر ایک محلے میں تھا۔ بہت بڑا گھر نہیں تھا، پر دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ سارے رستے ہماری سرسری سی بات ہوئی تھی، اور وہ شکریہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا، اور اچانک اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مجھے کہنے لگا میری امی چائے بہت اچھی بناتی ہیں، اگر آپ پینا چاہیں تو۔ اور میں فوراً اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی تھی۔ اس کی ماما، اس کی بہنیں سب بہت اچھی تھیں۔ میں پہلی بار ایسے کسی کے گھر گئی تھی، پر مجھے کسی سے بھی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سب سے بہت پیار ملا۔ سب مجھے ایسے مل رہے تھے جیسے بہت پہلے سے جانتے ہوں۔ اور واپسی پر اسد مجھے دروازے تک چھوڑنے آیا تھا، اور اس کی والدہ نے کہا بیٹی اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا، جب دل کرے تم آ سکتی ہو۔ اور پھر ایسے میری اور اسد کی بات چیت ہونے لگی۔ وہ جو کہتا تھا ایک لڑکی اور لڑکے کی کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، اس نے خود میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ میں اسد کو پسند کرنے لگی تھی۔ دن رات میرے خیالوں میں وہ رہتا تھا۔ انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اسے سب کچھ اچھا لگنے لگتا ہے، ہر چیز پیاری لگتی ہے، ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ یک طرفہ محبت تھی جو مجھے اسد سے تھی۔ ابھی تک اس نے ایک بار بھی مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ہماری تعلیم مکمل ہونے والی تھی۔ 2 سال کیسے گزرے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا، پر اسد اکثر یونیورسٹی سے غائب ہوتا تھا۔ مجھے کہتا گاؤں جانا ہوتا ہے تو وہاں دیر سویر ہو جاتی ہے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ وہ میرا بالکل آئیڈیل تھا۔ جب ایک دن میں جو اسد کے گھر چلی گئی تو دیکھا ایک لڑکی اسد کے ماں کے پاؤں پکڑ کر رو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے بیٹے نے میری زندگی خراب کر دی ہے، اس سے کہیں کہ مجھ سے شادی کر لے۔ پر جیسے آنٹی نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی یہ لڑکی پتہ نہیں کون ہے اور پتہ نہیں کون سے فیصل کا نام لے رہی ہے۔ میں تو پریشان ہو گئی ہوں، اور اسد کی ماں نے اسے گھر سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا تھا، پر پتہ نہیں کیوں ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔
میں نے کہا آنٹی کوئی پریشانی والی بات ہے تو مجھے بتا سکتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگی بس ہم اس محلے میں نئے آئے ہیں اور پتہ نہیں یہ لڑکی کون ہے۔ آج کل حالات بھی تو اتنے خراب ہیں، میرا دل گھبرا جاتا ہے، اس لیے میں سوچ رہی ہوں ہم یہ گھر بدل لیں، پر کیا کروں، اسد میرا اکلوتا بیٹا ہے، جو زمینیں تھی ہماری وہ بھی چھن گئی ہیں اور یہ کرائے کا گھر ہے، اسد کی جاب بھی نہیں ہے، اوپر سے 2 بہنوں کی ذمہ داری۔ آنٹی رو رہی تھی، میں نے ان کو تسلی دی کہ آپ پریشان مت ہوں، میں کچھ کرتی ہوں، پر آنٹی نے کہا یہ بات اسد کو مت بتانا، اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ بہت غصہ ہو جائے گا، مجھے اس کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں جانتی ہوں تم اسد کو پسند کرتی ہو، پر بیٹی تم جانتی ہو ہمارے اور تمہارے سٹیٹس میں بہت فرق ہے، میرا بیٹا بھی تم سے بہت محبت کرتا ہے، گھر میں ہر وقت تمہاری باتیں کرتا رہتا ہے، پر ڈرتا ہے وہ تم سے اپنے پیار کا اظہار کرنے سے، وہ چاہتا ہے جب تک کچھ بن نہ جائے وہ کسی بھی صورت حوریہ پر عیاں نہیں ہونے دے گا کہ وہ تمہیں چاہتا ہے۔ میں جو سمجھتی تھی کہ اسد کو مجھ سے محبت نہیں، صرف ایک دوست ہونے کی وجہ سے میرا خیال رکھتا ہے، میں یہ سب کچھ جان کر بہت خوش تھی، خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی۔ میں تو اسد کی طبیعت کا پوچھنے آئی تھی، پر اچھا ہوا مجھے اسد کے گھریلو حالات کا پتہ چل گیا۔ میں گھر واپس آ گئی، جب راستے میں دیکھا تو جو لڑکی اسد کے گھر تھی وہ چلتی گاڑی کے آگے آ گئی، ارد گرد بہت لوگ جمع تھے، وہ زندہ نہیں بچ سکی تھی، اسے دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ کیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو محبت میں اتنا آگے چلی جاتی ہیں کہ حلال اور حرام میں فرق نہیں کر پاتی اور اپنے ماں باپ کی عزت کو بھی روند ڈالتی ہیں، اور پھر ایسے خودکشی کر کے زمانے کے سامنے مزید اپنے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال دیتی ہیں۔ میرا دل بہت خراب ہوا تھا۔ جیسے گھر پہنچی تو بہت بڑی خوشخبری ملی کہ میں پھپھو بننے والی ہوں۔ گھر میں فنکشن رکھا گیا اور میں نے اپنے سب دوستوں کو انوائٹ کیا تھا، اسد بھی آیا تھا اور اس کی فیملی بھی، پر میری ماما کو وہ لوگ اچھے نہیں لگے۔ ماما نے کہا دوست ہونے تک ٹھیک ہے، پر یہ لوگ، اس لڑکے کی ماں بہنیں، سب بناوٹی سے لگے، اور اس بات پر میں اپنی ماما سے لڑ پڑی کہ بناوٹی نہیں ہیں وہ لوگ، جو اندر سے ہیں وہی باہر سے نظر آتے ہیں، ہماری سوسائٹی کی طرح چہرے کو چھپا کر نہیں رکھتے۔ پر ماما نے کہا میں تمہاری ماں ہوں، تم بہت معصوم اور ناسمجھ ہو، تم نہیں جانتی لوگوں کے کئی روپ ہوتے ہیں، تم نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی۔ پر میں مزید بحث نہیں چاہتی تھی، اس لیے منظر سے ہٹ گئی۔ بھابھی کی گود بھرائی کی رسم بھی ہو چکی تھی۔ اسد کو ایسے اپنے گھر میں دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھی، اور یہ بات سب دوستوں کے گھر والوں نے بھی نوٹ کی تھی، اور مجھے کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسد کی بہن کی شادی تھی، جس دن بارات آنی تھی ان لوگوں نے ایک بھاری رقم کی ڈیمانڈ کی تھی، اور اسد کی ماں نے مجھے فون کیا تھا کہ تم ہی ہماری مدد کر سکتی ہو۔ میں نے کہا آنٹی مدد والی کوئی بات نہیں ہے، ہم فیملی ہیں اور آپ کے مسئلے اب میرے مسئلے ہیں۔ اور میں نے بابا سے ایک بھاری رقم یہ کہہ کر لے لی تھی کہ میں کہیں باہر جا رہی ہوں۔ پہلے بھی کبھی مجھ سے پیسوں کا حساب کتاب نہیں پوچھا گیا تھا۔ میں نے اسد کے گھر والوں کو وہ رقم دی تھی۔ اس کی ماں میرے گلے لگی تو رو رہی تھی، مجھے ڈھیروں دعائیں دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی اگر آج تم نہ ہوتی تو میری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتا۔ وہ سب میرے احسان مند تھے۔ اسد نے کہا تم نے آج جو میری مدد کی، مجھ پر جو احسان کیا ہے، میں اس کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ میں تمہیں بہت جلد یہ رقم لوٹا دوں گا۔ میں نے اس سے کہا تم خود ہی تو کہتے ہو دوستوں میں احسان نہیں ہوا کرتے۔ تو اسد نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کیا تمہیں لگتا ہے ہم دوست ہیں؟ میں نے تم سے کبھی نہیں کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اپنی جان تک قربان کر سکتا ہوں۔ میں نے جو چاہا وہ پا لیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، پر اسد کا ساتھ میرے لیے خوش قسمتی کا نہیں بلکہ بدقسمتی کا تھا۔ ماما نے صحیح کہا تھا، مجھے انسان کی پہچان نہیں ہے، اور تمہیں تب سمجھ آئے گی جب تم ٹھوکر کھاؤ گی، اور مجھے لگتا میں بہت سمجھدار ہوں، اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتی ہوں۔ اسد جاب کی تلاش میں تھا اور وہ لوگ وہ محلہ چھوڑ دینا چاہتے تھے۔ جب ایک دن اسد کی بہن نے مجھے کال کی، اس کا مجھے ابھی سے عزت دینا، مجھے بھابھی کہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اس نے کہا بھابھی کرایہ دار ہمیں پریشان کر رہا ہے، اگر کچھ ہو سکتا ہے تو پلیز ہماری مدد کر دیں، ہمیں لالچی مت سمجھیے گا، پر آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ جو چاہیں کر سکتی ہیں۔ اور میں نے بابا سے کہہ کر انہی کے آفس میں اسد کو اچھی پوسٹ دلائی تھی۔ بابا کبھی میری کسی بات کو رد نہیں کرتے تھے، پر بابا نے کہا احسان بھی ظرف اور اوقات دے کر کرنا چاہیے، تم میری لاڈلی بیٹی ہو، اسد کے معاملے کو لے کر تم بہت زیادہ سیریس ہو چکی ہو، اور مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔
میں نے کہا بابا کیا آپ کے پاس اتنا وقت ہے میرے لیے جہاں آپ یہ سب دیکھ سکیں؟ بابا نے کہا میں چاہے جتنا بھی مصروف ہوں، چاہے میرے پاس ایک سیکنڈ بھی نہ ہو، پر میں کبھی تم سے غافل نہیں ہوا ہوں۔ میں تمہارا باپ ہوں۔ تم کہاں جاتی ہو، کس سے ملتی ہو، کب کیا کھانا پسند کرتی ہو، تمہیں کون سی جگہ سب سے زیادہ پسند ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ ایک باپ کو ضرورت نہیں ہوتی اپنی اولاد سے یہ کہنے کی کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ پیار کے اظہار کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں، اور میں کبھی تم سے غافل نہیں ہوا ہوں، اور جو کچھ کر رہا ہوں تو تم سب کے لیے، تاکہ تم سب کو اچھا لائف سٹائل دے سکوں، تاکہ تم سب اچھی زندگی گزار سکو۔ بابا صحیح کہہ رہے تھے۔ اس بات کو بہت دیر بعد سمجھا تھا۔ بابا چاہتے تھے کہ میں ان کے بھانجے سے شادی کروں، وہ ڈاکٹر تھا اور ہمارے سٹیٹس کا تھا، پر میں نہیں چاہتی تھی۔ جیسے میں بابا سے ماما سے بات کرنے کو ترس جاتی ہوں، کل کو اپنے شوہر کے وقت کے لیے بھی ترسوں گی، اور پھر وہ بھی کہے گا کہ میں مصروف تھا، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے تھی، اس لیے میں نے اسد کو رشتہ لانے کا کہا، اور بابا نے جو میرے لیے رشتہ دیکھا تھا اس سے انکار کر دیا۔ میرے گھر پر ایک تماشا کھڑا ہو چکا تھا۔ بابا نے کہا تم بہت غلط کر رہی ہو، تم اسد کی حقیقت نہیں جانتی ہو، اور میں سمجھتی بابا جھوٹ بول رہے ہیں، اور اسد نے بھی مجھے سمجھایا تھا میرے سٹیٹس کو لے کر تمہارے گھر والے بہت باتیں کریں گے، ہو سکتا ہے مجھے برا بھلا بھی کہیں، اور ایسا ہی ہوا تھا، پر مجھے اپنی محبت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی اور اس کی بہت بھاری قیمت ادا کی تھی، مجھے سب نے روکا تھا، پر تب مجھ پر محبت کا بھوت سوار تھا۔ لوگ کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے، بلکہ میں نے یہ حقیقت جانی، محبت اندھی نہیں ہوتی بلکہ ہم عقل سے اندھے ہو جاتے ہیں۔ پیار محبت میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ صحیح اور غلط کی پہچان بھی نہیں کر سکتے، اور دوسرے ہمارے مخلص ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں اپنے گھر کی لاڈلی بیٹی تھی، پر مجھے محبت ہو گئی ایک ایسے شخص سے جو محبت کے قابل بھی نہیں تھا۔ اس وقت جو میرے راستے میں آتا، مجھے سمجھاتا، تو مجھے وہی شخص اپنا سب سے بڑا دشمن لگتا تھا۔ بابا اور ماما اس رشتے کے لیے نہیں مان رہے تھے، وہ کہتے یہ لڑکا اچھا نہیں ہے۔ وہ جو کچھ اس کے بارے میں بتاتے سب کچھ جھوٹ لگتا تھا، کیونکہ میں اسد کو اچھے سے جانتی تھی۔ بابا کہتے ہمارا دل نہیں مان رہا، اور پھر میں نے ہر طرح سے ان کو راضی کیا، اس کے لیے ہر شخص سے لڑی، اس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دینے کو تیار تھی۔ وہ مجھے کہتا تھا حوریہ اگر تم مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا، اور میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میری حالت کو دیکھتے ہوئے گھر والوں نے میری شادی اسد سے کر دی۔ میرے لیے وہ دن سب سے خوبصورت دن تھا۔ اپنی محبت کو پا لینا خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے، پر میں نہیں جانتی تھی جس شخص کے لیے میں نے اپنی نیندیں، اپنا سکون، اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ اور شادی کی رات وہ بہت دیر سے کمرے میں آیا تھا۔ اس نے حرام مشروب پی رکھا تھا جس پر ہماری پہلی لڑائی ہوئی، تو وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا کہ دوستوں نے دھوکے سے پلا دی ہے، اور میں نے سچ سمجھا تھا، کیونکہ میں اپنے شوہر کو شادی سے پہلے سے جانتی تھی، وہ تو سگریٹ تک نہیں پیتا تھا۔ ابھی کچھ دن گزرے شادی کو، جب میری ساس نے مجھے سمجھایا اور کہا تم اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہو، ہم کیوں اس کرائے کے گھر میں رہیں، تم ایسا کرو اپنے بابا سے بات کرو کہ وہ تمہیں ایک گھر خرید کر دیں۔ میری بھی بہت خواہش ہے ہمارا اپنا ایک گھر ہو۔ نئی نئی شادی تھی، پہلے مجھے آنٹی کی بات کچھ اچھی نہیں لگی، ابھی سوچ ہی رہی تھی جب بابا خود مجھے ملنے آ گئے۔ ماں باپ کبھی اپنی اولاد سے ناراض نہیں ہو سکتے۔ بابا گھر کی چابی دینے آئے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ گھر میں ہر وہ آسائش آ گئی جو میرے ماں باپ کے گھر میں تھی۔ یہ سب بھی میرا تھا۔ میں نے کبھی اسد سے کسی بھی چیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ مجھے شادی کے بعد بھی بابا سے پاکٹ منی ملتی رہی۔ میں نے کہا بابا اب میں بچی نہیں رہی ہوں، آپ ہر ماہ میرے اکاؤنٹ میں رقم نہ بھیجا کریں۔ بابا نے کہا تم میری بیٹی ہو اور میں نہیں چاہتا تمہیں کسی بھی چیز کی کمی ہو، پر پتہ نہیں کیوں بابا اکثر مجھے دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے۔ میری شادی کو 3 ماہ ہونے والے تھے جب اچانک سے میرے شوہر کا رویہ بدلنے لگا اور اکثر گھر پر حرام مشروب پی کر آتا۔ میں اس سے لڑتی جھگڑتی، اور پھر آہستہ آہستہ مجھ پر اپنے شوہر کی اصلیت کھلنے لگی تھی۔ ایک دن صبح کے وقت جب وہ نہا رہا تھا تو اس کے نمبر پر کال آنے لگی۔ میں نے کبھی اس کا موبائل فون چیک نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے اپنے شوہر پر بھروسہ تھا، پر اس دن جیسے ہی فون اٹھایا تو کوئی لڑکی بول رہی تھی جو کہہ رہی تھی کچھ دنوں کے لیے میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں بہت مس کر رہی ہوں۔ اور میں اپنے شوہر کا موبائل چیک کرنے لگی تو اس میں بے شمار لڑکیاں تھیں، کچھ میری یونیورسٹی کی تھیں اور ایک تصویر پر میں رک گئی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے خودکشی کی تھی۔ اور جیسے ہی میرے شوہر نے میرے ہاتھ میں موبائل فون دیکھا تو مجھ پر برس پڑا، برا بھلا کہنے لگا۔
یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے کہا یہ تھی تمہاری محبت؟ میں نے کیا نہیں کیا تمہارے لیے؟ کیا کمی تھی میری محبت میں جو تم نے ایسا کیا؟ تم اتنے گھٹیا انسان ہو سکتے ہو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے گھن آتی ہے تمہارے وجود سے۔ تو میرے شوہر نے کہا میں نے کہا تھا تم سے یہ سب کرنے کو، رہنا ہے تو رہو ورنہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ پر جب میں نے کہا دفع میں نہیں تم سب لوگ ہوگے، کیونکہ یہ گھر سب کچھ میرا ہے، میرے باپ نے دیا ہے، اور وہ مجھے دھکا دیتا ہوا چلا گیا۔ میری ساس شور کی آواز سن کر کمرے میں آئی اور کہنے لگی بہو مرد یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ میں نے کہا آنٹی کیا شادی سے پہلے بھی میرا شوہر یہ سب کرتا تھا؟ اور آپ جانتی ہیں اس دن وہ جو لڑکی آئی تھی جو آپ سے بھیک مانگ رہی تھی وہ سچ کہہ رہی تھی۔ پر میری ساس نے کہا بہو تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے گھڑے مردے اکھاڑنے کی، اور وہ چلی گئی۔ میں اس دن اپنے گھر آ گئی۔ ماما نے مجھے کہا حوریا وہ شخص کسی بھی طرح تمہارے قابل نہیں تھا، اس نے پہلے تمہارے بابا سے تمہارے لیے اتنا پیسہ لیا، پھر گھر کا کہا، ہم نے تمہیں کچھ بھی بتائے بغیر دے دیا، لیکن اب تمہارا ایسے ناراض ہو کر گھر آ جانا ہم برداشت نہیں کریں گے۔ میں نے ماما سے کہا میں ناراض ہو کر نہیں آئی ہوں، بس کچھ دن کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ رہنے آئی ہوں، اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو میں چلی جاتی ہوں۔ ماما نے کہا اب جو بھی ہے وہ تمہارا شوہر ہے، اس کو سدھارنے کی کوشش کرو، محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور میں بہت کوشش کرتی کہ میرا شوہر سدھر جائے، پر ہر روز ایک نیا روپ اس کا میرے سامنے آتا تھا۔ میرا شوہر شروع سے عورتوں میں دلچسپی رکھتا تھا، پر خود پر اچھائی کا ایسا لبادہ اوڑھ رکھا تھا مجھے اس کی اوقات نظر ہی نہیں آئی۔ اور پھر ایک دن میری دونوں نندیں میرے گھر آ گئیں اور یہی رہنے لگیں، ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ آئے تھے۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، ایسا لگتا جیسے میں نے بہت غلط کر لیا ہو۔ میرے دل میں ایک ڈر بیٹھ چکا تھا، میں اپنے گھر بھی کچھ نہیں بتا سکتی۔ جب ایک دن رات کو اپنی ساس اور نند کو بات کرتے سنا، اس نے اپنی ماں سے کہا اماں بھیا نے ہاتھ اچھا مارا ہے، ورنہ آج تک جو لڑکی بھائی کو ملی وہ سب بہت تیز اور چالاک تھی، حوریہ تو بہت بدھو ہے، ہم جو کہتے گئے وہ کرتی گئی، اور بھیا نے جیسے حوریہ کے بارے میں سب پتہ کیا تھا پھر اس کی یونیورسٹی جاتا رہا۔ مجھے پہلے لگتا تھا اتنے امیر باپ کی بیٹی ہے، پتہ نہیں ہاتھ آئے گی بھی یا نہیں، پر وہ تو بہت آسانی سے ہمارے ہاتھ آ گئی، اور آپی کی شادی پر کیسے جھوٹ بول کر اپنے پیسے نکلوا لیے اس سے۔ وہ اور بھی بہت باتیں کر رہی تھی اور ہنس رہی تھی، پر میرے لیے وہاں کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرا دم گھٹ جائے گا۔ میری محبت کا، میرے خلوص کا ان لوگوں نے مذاق بنا دیا۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا، دل کر رہا تھا میں چیخ چیخ کر روؤں، ماتم کروں خود پر۔ میں تو سمجھی تھی بس میرا شوہر ایسا ہے، پر یہ سب لوگ تو فراڈ تھے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی کے ساتھ کھیل چکے ہوں گے۔ مجھے نفرت ہو رہی تھی ان سب سے، پر میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میری شادی کو 1.5 سال ہونے والا تھا، سب مجھے بانجھ پن کے تانے دیتے تھے۔ میں خود کو سزا دے رہی تھی، اس لیے ان لوگوں کے ساتھ رہ رہی تھی، کیونکہ یہ راستہ میں نے خود چنا تھا۔ دسمبر کی سردیاں تھیں، میرے شوہر نے رات مجھ سے لڑائی کر کے مجھے گھر سے نکال دیا، کیونکہ میں بانجھ تھی۔ اچھے سے اچھا علاج کروایا، پر ڈاکٹر نے کہا میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں بہت بد نصیب تھی۔ میں وہاں سے روتے ہوئے چلی گئی، ہر طرف سناٹا تھا۔ جب میں ایک بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگی اور روتے روتے سو گئی۔ صبح اٹھی تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ میں امید سے تھی۔ یہ بات شوہر کو معلوم ہوئی تو معافی مانگ کر واپس گھر لے گیا، لیکن جب وقت آنے پر میری ڈیلیوری ہوئی تو بچے کو دیکھتے ہی شوہر چیخنے لگا، کیونکہ وہ بچہ تو معذور تھا۔ شوہر میرے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگا، پر میں اسے معاف نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ گنہگار تھا، اس نے بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ جس رات میری لڑائی ہوئی اس دن میں نے اپنے شوہر کو ایک لڑکی کے ساتھ بری حالت میں دیکھا تھا، اور ہماری بہت لڑائی ہوئی اور اس نے مجھے گھر سے نکال دیا، اور میں نے بہت کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، پر وہ تو شروع سے بد کردار تھا، جو معصوم لڑکیوں کو استعمال کرتا اور پھر پھینک دیتا تھا۔ جس رات میں گھر سے نکلی میری حالت بہت خراب تھی، مجھ سے گاڑی بھی ڈرائیو نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میرے شوہر نے زبردستی مجھے جوس پلایا تھا جس کے اندر کوئی نشہ آور ادویات تھی۔ میں گھر پہنچنا چاہتی تھی، پر بار بار میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ جب مجھے پانی کی طلب ہوئی تو گاڑی میں پانی نہیں تھا۔ میں گاڑی سے باہر نکلی اور پانی تلاش کرنے لگی۔ جب ایک درخت کے نیچے مجھے پتہ نہیں چلا اور میں گہری نیند سو گئی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، میرا پیٹ بھی پھول چلا تھا۔ میں جیسے تیسے کر کے گھر پہنچی، مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا تو بتایا کہ کسی نے میرے ساتھ برا فیل کیا ہے، اور تب مجھے پتا چلا کہ میں 5 ماہ سے امید سے تھی، اور یہ بات مجھے بھی نہیں پتا تھی۔ میرے جسم کی تبدیلی کو میں نے کچھ اور ہی سمجھا تھا،
اور جب پتہ چلا تو میرے شوہر نے ہی میرے ساتھ برا فعل کیا تھا۔ وہ حرام مشروب پی کر اتنا اندھا ہو گیا اور اس پر شیطان اتنا حاوی تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ جس لڑکی کو کوئی اور سمجھ رہا تھا وہ تو خود اس کی بیوی ہے، اور میرا شوہر بھی جانتا تھا جس لڑکی کے ساتھ اس نے یہ کیا وہ امید سے ہے، اور جس حاملہ عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ان بچوں میں معذوری یا اب نارمیلٹی آتی ہے۔ زیادہ تر اس کی وجہ یہی ہوتی ہے جب ایک حاملہ عورت اپنے شوہر یا کسی حادثے میں انٹیمیٹ ہوتی ہے، اور سائنس بھی اس بات کو کنفرم کرتی ہے۔ میرا شوہر میرے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگا۔ اس نے کہا اس سے بہت بڑی بھول ہو گئی، مجھے ایک موقع دے دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں۔ پر میری روح پر جو زخم تھے وہ کبھی بھر نہیں سکتے تھے۔ میرے بابا نے میرے شوہر سے سب کچھ چھین لیا تھا اور وہ جیل کے اندر تڑپ رہا ہے۔ اس کی فیملی در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ میں نے سب کچھ برداشت کیا، پر میرے بھولے پن کا، میری مخلصی کا سب نے ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ جو گناہ اس نے کیا تھا میں نے اس سے طلاق لے لی تھی۔ دھوکہ انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ میں نے معذور بچوں کے لیے ایک NGO کھول لی۔ اپنے بیٹے کے ساتھ خوش ہوں، پر کبھی بھی کسی پر اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ آپ کو فٹ بال سمجھ کر کک مارتے رہیں۔ آپ کی ذات سب سے پہلے ہے۔ خود سے محبت کرنا سیکھیں، کبھی دوسروں کے ہاتھ کا کھلونا مت بنے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ بات علم سے کرو، طاقت کا سہارا نہ لو، کیونکہ طاقت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو علم کے آگے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل لیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل لیتے ہیں۔ وہ بندہ دولت، عزت اور صحت کی خواہش چھوڑ دے جو بخیل ہے اور ہمیشہ اپنے حق سے زیادہ کا امیدوار ہے۔ دولت کا مستحق صرف سخی انسان ہے۔ انسان تب غم کا سامنا کرتا ہے جب وہ ہر چیز کے سامنے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ہر وہ چیز جس سے وہ بھاگتا ہے، ہر وہ چیز جس سے وہ انکار کرتا ہے، اس کا مقابلہ کرے، تب آپ زندگی میں غموں سے بچ سکتے ہیں۔ جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ آج کا انسان اپنی روزی کی فکر میں رزق تلاش کر رہا ہے اور اپنے رازق کو بھول بیٹھا ہے جو اسے رزق دیتا ہے۔ جب شاعر کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو دنیا کی بند ہوتی ہیں، اور جب شاعر کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں تو دنیا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے۔ غلامی زبان سے وہ کچھ کہلوا سکتی ہے جو انسان نہیں کہنا چاہتا۔ نعمت کے بعد انسان کو ظرف نصیب نہ ہو تو نعمت لعنت بن جاتی ہے۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنی عظمت کے گیت گائے وہ کبھی عظیم نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں، جب اسے موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ محبت کرنے والا بندہ خدا کی راہ پر چلتا ہے اور مومن اور کافر دونوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اپنی تاریخ کو محفوظ کریں اور لازوال بنیں، گزرے وقتوں سے نئی زندگی حاصل کریں۔ میں سچ کہتا ہوں آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست ہے۔ اس کی موجودگی آپ کی زندگی کو بھرپور اور امیر بناتی ہے۔ زندگی دوسروں سے قرض نہیں لی جا سکتی، اسے خود اپنی روح کے اندر روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ تم کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ کرو بلکہ اپنے مقصد تخلیق کو پہچانو اور جد و جہد کیے جاؤ۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ ہر وہ چیز جس کے پاس زندگی ہے مر جاتی ہے اگر اسے غیر سازگار ماحول میں رہنا پڑے۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو امیر کے پہلو میں نہیں ہوتا۔ آدمی کی موت روح کی جدائی سے نہیں بلکہ ایمان کی کمی اور یقین کی محرومی سے ہوتی ہے۔ خاموشی بہت اچھی عادت ہے اگر آپ اسے مناسب وقت اور حالات پر استعمال کرتے ہیں۔ 5 حالتوں میں ہمیشہ خاموش رہیں۔ نمبر 1، جب آپ محسوس کریں کہ آپ کے الفاظ سے کوئی آپ کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتا تو خاموش رہیں۔ نمبر 2، جب آپ نہیں جانتے کہ کیا کہنا ہے۔ اگر آپ کو اپنے خیالات اور بعض پہلوؤں کے بارے میں علم پر شک ہے تو خاموش رہیں۔ نمبر 3، جب کوئی آپ کی زندگی کے کچھ واقعات جذباتی طور پر شیئر کر رہا ہو
تو خاموش رہنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، جب کوئی دوسرے شخص پر تنقید کر رہا ہو تو آپ کو اس قسم کی منفیت کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں، اس وقت بھی خاموش رہیں۔ نمبر 5، جب کوئی غصے اور نفرت میں چیختا ہے اور بڑبڑاتا ہے تو آپ خاموش رہ کر اس شخص کو خاموش کر کے پرسکون کر دیتے ہیں۔